بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اسرائیل فلسطینیوں کے اوپر اتنا زیادہ ظلم کیوں کرتا آ رہا ہے۔ ایسا کیا ہے فلسطین میں؟ تو آئیے دوستو، ہم آپ کو یہودیوں کا کیا مقصد ہے بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، شاید آپ لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور ہونے یعنی نکلنے کا زمانہ بالکل ہی نزدیک آ چکا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جتنی بھی نشانیاں بتائی تھی وہ سب لگ بھگ پوری ہو چکی ہے، اور یہودی اسی اپنی آخری سازش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کا پہلا قبلہ مسجد اقصی کو شہید کر کے یعنی گرا کے وہاں ہیکل سلیمانی بنایا جائے، کہ جسے بنانے کے بعد اس میں سے یہودی حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت لا کر رکھیں گے، کہ جس پر وہ اپنے مسیحا مطلب دجال کو بٹھا کر ساری دنیا پر راج کریں گے۔ اسی لیے اسرائیل آج کل پورے فلسطین کو مٹانے پر لگا ہے، اور اسی جنگ کے دوران یہ ان کا خاص ٹارگٹ ہے کہ وہ مسجد اقصی کو گرا کر وہاں تھرڈ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی کو وہاں بنایا جائے۔ اس کے پیچھے کی پوری پلاننگ 1897 میں ہی یہودیوں نے ایک نقشہ بنا کر لی تھی، اور آج وہ اپنی اسی پلاننگ کو پورا کرنے جا رہے ہیں۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ جب تک ہم اپنا ہیکل سلیمانی کو نہیں بنا لیتے تب تک ہمارا مسیحا دجال نہیں آئے گا، اور اس کے بغیر ہم اس دنیا پر راج نہیں کر سکتے۔ آج سے 100 سال پہلے جب ہٹلر نے انہی اسرائیلی یہودیوں کو چن چن کر مارنا شروع کیا تھا تو یہی اسرائیلی لوگ بچ بچا کر ایک ناؤ میں سوار ہوئے تھے، اور اپنی ناؤ پر لکھا ہوا تھا کہ اے لوگوں، ہماری آخری امید مت توڑنا۔ اس وقت سبھی دیشوں نے ہٹلر کے ڈر سے ان اسرائیلیوں کو اپنے پاس جگہ دینے سے صاف صاف منع کر دیا، لیکن آخر میں جب یہ یہودی فلسطین پہنچے تو فلسطینی مسلمانوں نے ان پر ترس کھایا اور اپنے یہاں رہنے کی ایک چھوٹی سی جگہ دے دی۔ لیکن اس کے بعد ان اسرائیلی لوگوں نے وہی کام کیا جو انہوں نے انڈیا میں کیا تھا، کہ جس قوم نے انہیں اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی، یہ انہی کو آپس میں لڑا کر ان کے ملک پر ناجائز قبضہ کرنے لگے۔ جیسے ان لوگوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر کے کروڑوں ہندوستانیوں پر صدیوں تک ظلم ڈھایا، ایسے ہی یہ یہودی 1946 کے بعد سے فلسطین پر قبضہ جما کر وہاں کے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتے آئے ہیں، اور اب تک ان لوگوں نے لاکھوں فلسطینیوں کو اب تک مار ڈالا ہے۔ پیارے دوستو، مسلم دیش آج جیسے خاموش ہو کر بیٹھے ہیں، صرف باتوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں۔ دن رات یہ لوگ فلسطین لوگوں کا خون بہتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی ان کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ لگتا ہے ایسے ہی حالت آگے بھی رہیں گے، یہاں تک کہ امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے، اور پھر وہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد یعنی بھیڑ کو لے کر ان یہودیوں سے جنگ لڑیں گے۔ لیکن جب یہودیوں کا مسیحا دجال امام مہدی علیہ السلام پر جیت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتاریں گے، اور پھر وہ دجال کو پکڑ کر قتل کر دیں گے، اور انہی کی وجہ سے مسلمانوں کا ساری دنیا پر ایک عام حکومت ہوگی۔ پیارے دوستوں، امام مہدی علیہ السلام کا آنے کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ حدیث کی کتابیں اور حالات کو غور سے پڑھیں اور اپنے بڑے بڑے علماء اکرام کی مانیں تو شاید 3 سے 4 سال کے اندر ہی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا۔ آج کل جو فلسطین میں حالات بنتے جا رہے ہیں اور یہودی اپنا ہیکل سلیمانی بنانے کی پوری تیاری میں لگے ہیں، تو اگر انہوں نے ہیکل سلیمانی کو بنا لیا تو پھر یہودی لوگوں کے دعوے کے مطابق دجال کا نکلنا کچھ دور نہیں ہے۔ اگر دجال نکلا، اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد امام مہدی علیہ السلام بھی مسلمانوں کے سامنے ظاہر ہوں گے، اور پھر ایک ایسی جنگ ہوگی جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وقت تم کو ہر طرف لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں گی۔ اگر ایک مسلم باپ کے 100 لڑکے ہوں گے تو اس جنگ میں 99 لڑکے قتل کر دیے جائیں گے۔ ایک آدمی 50 عورتوں کی اکیلے رکھوالی کرے گا، کیونکہ ہر خاندان کے بہت سے مردوں کو اس جنگ میں شہید کر دیا جائے گا، صرف عورتیں ہی عورتیں بچیں گی۔ یہاں تک کہ 50 عورتوں کی رکھوالی کرنے والا
صرف ایک ہی مرد ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگوں، جب دجال نکلے گا تو اس وقت تم سب خراسان سے کالے جھنڈے نکلنے کا انتظار کرنا۔ یاد رکھنا، اس وقت میری اولادوں میں سے ایک انسان پیدا ہوگا کہ جس کا نام میرے نام پر محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا اور اس کی ماں کا نام آمینہ ہوگا۔ وہ خراسان کی طرف سے کالے جھنڈے لے کر نکلنے والے کا لشکر کا لیڈر ہوگا۔ تم سب اس کا انتظار کرنا، وہ دجال سے جنگ لڑے گا۔ دوستوں، یہ اشارہ امام مہدی علیہ السلام کی طرف ہے۔ امام مہدی علیہ السلام جس وقت دجال سے پہلی جنگ لڑ رہے ہوں گے، اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر دمشق کے جامع مسجد کے ایک مینار پر نازل ہوں گے اور پھر دجال کو ڈھونڈ کر اسے قتل کریں گے۔ پیارے دوستوں، امام مہدی علیہ السلام کو خود نہیں پتا ہوگا کہ میں وہی مہدی ہوں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مصیبت کے وقت میں وہی انسان تمام مسلمانوں کو کافروں کے ظلم سے بچائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کا ایک ایک نشانی بیان کر دیے ہیں کہ ان کا چہرہ کیسا ہوگا، ان کی داڑھی کیسی ہوگی، ان کے باپ کا نام کیا ہوگا، ان کی ماں کا نام کیا ہوگا۔ اور جس وقت 40 ملکوں کے علماء اکرام امام مہدی علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکلیں گے تو وہ اس وقت کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے اور ان کی عمر بھی تب تک 40 سال ہو چکی ہوگی۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس 40 سال کی عمر میں پہلی وحی آئی تھی اور تبھی آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تھا۔ حدیث میں جو آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام خراسان کے کالے جھنڈے والوں کے لشکر کے ساتھ نکلیں گے اور سب سے پہلی جنگ دجال سے لڑیں گے، تو اس سے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ دجال پہلے نکلے گا اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس کے بعد میں ہوگا۔ دجال جیسے ہی نکلے گا تو وہ سب سے پہلے پوری دنیا کا کھانا پینا اپنے کنٹرول میں کر لے گا اور لوگوں کو ایک ایک دانے کے لیے ترسا دے گا۔ اب جو لوگ دجال کو اپنا خدا مان لے گا تو وہ اسے پانی کھانا سب کچھ دے گا، لیکن جو اس کا انکار کرے گا تو وہ اسے بھوک اور پیاس میں تڑپتا چھوڑ دے گا۔ یہاں تک کہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت دجال آئے گا تو اس وقت لوگ 2-2 3-3 مہینے تک بھوکے پیاسے ہوں گے اور بھوک اور پیاس اتنی تیز لگی ہوگی کہ وہ زمین کو چاٹ رہے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام دھیرے دھیرے علاقوں پر فتح کرتے جائیں گے، لیکن دجال ان کے لشکر سے دور بھاگے گا۔ ایک صبح دمشق کی جامع مسجد میں امام مہدی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھانے جا رہے ہوں گے کہ اچانک اسی وقت ایک زور کی آواز گونجے گی تو سبھی مسلمان ڈر کر باہر نکل آئیں گے اور آسمان کی طرف دیکھنے لگیں گے تو انہیں ایک سفید بادل دھیرے دھیرے زمین کی طرف اترتا ہوا نظر آئے گا، اور پھر اچانک سبھی مسلمان اپنی آنکھوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے دمشق کی جامع مسجد کے ایک بڑے مینارے پر اترتے نظر آئیں گے۔ وہ فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مینار پر اتار کر واپس چلے جائیں گے۔ اب دنیا میں آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ساز و سامان کے ساتھ جڑ جائیں گے، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اشارہ کریں گے کہ سیڑھی لے کر آؤ تاکہ میں اس مینارے سے نیچے اتر سکوں، تو جلدی سے سیڑھی کا انتظام کیا جائے گا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینارے سے اتر کر مسجد میں تشریف لائیں گے۔ تو امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ فجر کی نماز پڑھا دیجئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ نہیں، اس امت کا ایک ایک بندہ امام ہے، اسی لیے یہ نماز آپ ہی پڑھاؤ۔ اور پھر امام مہدی علیہ السلام آگے بڑھ کر فجر کی نماز پڑھائیں گے۔ نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں مسلمانوں کا لشکر تیار کیا جائے گا اور پھر یہ سارا لشکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لیڈرشپ میں دجال کا قتل کرنے کے لیے نکلیں گے۔ دجال کو خبر ہو جائے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں، اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، تو وہ ساری دنیا میں دندناتا پھرے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دور بھاگے گا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے اس وقت اسرائیل میں موجود ایک جگہ مقام لوط پر جا کر پکڑ لیں گے
جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ دجال کے سامنے کھڑے ہوں گے تو دجالی لشکر کے یہودی اپنے مسیحا دجال کو بچانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ جنگ شروع کر دیں گے، اور اس وقت ایک بڑی بھیانک خونی جنگ ہوگی، لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کی جیت ہوگی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے مقام لوط پر دجال کو قتل کریں گے۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد ساری زمین پر اسلامک حکومت کا بول بالا ہوگا۔ دوستوں، دجال اس زمین پر پورے 40 سال تک لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو اس وقت ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور پھر دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور پھر تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ اس کے بعد سبھی دن عام دنوں کی طرح ہو جائے گا۔ تو اس پورے 40 سال تک دجال اس زمین پر حکومت کرے گا، اور یہودی اس کی اگوائی میں مسلمانوں پر بے حد ظلم ڈھائیں گے، لیکن آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کا خاتمہ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد 7 سالوں تک زمین پر مسلمانوں کے خلیفہ بن کر حکومت کریں گے، اور ان 7 سالوں میں اس قدر اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں گی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ 1 سیب 10 لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوگا، 1 بکری کا گوشت پورے شہر کے لیے کافی ہو جائے گا، اور ہر طرف پھل اور کھیتی کے پیداوار بڑھ جائیں گی۔ دوستوں، آج کل کے حالات دیکھتے ہوئے لگتا نہیں کہ اب وہ وقت دور بچا ہے، کیونکہ حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ دجال کے نکلنے کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی بھی نشانیاں بتلائی تھی وہ سب پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہودی دن رات اسی کوشش میں ہیں کہ وہ کسی طرح ہیکل سلیمانی کو بنا کے اپنے اصلی خدا دجال کو اس دنیا میں لا سکیں۔ اسی لیے آج کل اسرائیل پورے فلسطین کو ختم کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت جھونک دے رہا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے خبروں میں دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ اسرائیل غزہ کو کس طرح تباہ کر رہا ہے۔ ہزاروں مسلمان مارے جا چکے ہیں، اور یہودیوں نے پورے غزہ پر قبضہ جما کر 30 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو 1 مہینے کے اندر اندر ختم کرنے کی پلاننگ بنا لی ہے۔ دوستوں، اگر اسرائیل اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا اور سبھی 57 دیش تماشا بن کر معصوم فلسطینیوں کو اسی طرح قتل ہوتے دیکھتے رہیں تو وہ وقت دور نہیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد ہمیں آتما کو جھنجھوڑ دینے والی، دلوں کو چیر دینے والی یہ خبر بھی سننے کو ملے کہ اسرائیل نے مسجد اقصی کو گرا کر وہاں ہیکل سلیمانی کو بنانا شروع کر دی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کیسے یہودیوں نے، جسے کوئی بھی دیش رہنے کے لیے جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن پھر رحم کھا کر فلسطین نے اسے ٹھہرنے کے لیے جگہ دی۔ اس وقت یہودی 10% سے بھی کم تھے، لیکن آج پورے فلسطین کے اوپر قبضہ جما کر بیٹھ گیا ہے، اور ابھی لگ بھگ 88% زمین پر قبضہ کر چکا ہے، اور صرف 12% ہی زمین ہے جہاں فلسطینی رہ رہے ہیں۔ اس کے آگے دوستوں کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فلسطینی مسلمانوں کی اور مسجد اقصی کی غیبی مدد فرمائے، اور ان 57 مسلم دیشوں کو ہدایت دے۔ آمین یا رب العالمین۔